دنیا کا سب سے گھٹیا ترین آدمی وہ ہے جو کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس کے ماضی کو ٹٹولتا ہے، کیونکہ بعد میں یہ سب ٹٹولنا شاید ایک بدکار عورت کے لیے تو آسان ہو سکتا ہے، لیکن کسی حفیفہ عورت کے لیے یہ سب آسان نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یہ بیچاری بات سن کر ہی مر جاتی ہے کہ تمہارے ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی چکر وکر تو نہیں تھا۔ دیکھیں، ہر پاک باز مرد کو یہ حق ہے وہ اپنے لیے ایک نیک اور پاکیزہ عورت کا انتخاب کرے، لیکن اس کی نیکی اور پاکیزگی کی تصدیق نکاح سے پہلے کریں۔ جب نکاح میں لے لیا، اب وہ نیک تھی یا نہیں، پاک تھی یا نہیں، اس بات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر پھر بھی آپ باز نہیں آتے اور اس کے ماضی میں دلچسپی لیتے ہیں تو پھر یقیناً ماضی میں آپ بھی ایک بدکار انسان رہے ہوں گے، اس لیے تو آپ اس کا ماضی ٹٹول رہے ہیں، ورنہ جو خود پاک ہوتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے نکاح کے بعد بیوی کے ماضی میں جھانکنے کی۔ انہیں تو یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم پاک ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے ساتھی بھی پاک ہی چنا ہوگا۔ یقیناً پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ فرشتہ ہیں، ہو سکتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ کو بیوی پر شک کرنے کی کوئی وجہ بھی مل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی آپ بغیر تصدیق کے اس پر کوئی بہتان نہیں باندھ سکتے، اور فرض کرو آپ کو ثبوت بھی مل جائے، تب بھی آپ کا حق ہے اپنی بیوی کو ایک موقع تو لازمی دیں، اسے سمجھا کر دیکھیں۔ اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے اور اس بات کا عہد کر لے کہ دوبارہ وہ شکایت کا موقع نہیں دے گی، تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے اپنا دل صاف کر کے پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ جانا چاہیے۔ آپ تو مرد ہیں، آپ کا تو اتنا ظرف ہونا ہی چاہیے کہ اپنی شریک حیات کی اصلاح کریں۔ اگر وہ غلطی پر ہے تو اسے سمجھا بجھا کے راہ راست پر لے آئیں۔ میں مانتی ہوں یہ سب آسان تو نہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اس کی جگہ ہم اپنے رب کے سامنے ایسے ہی حال میں کھڑے ہوں تو ہماری اپنے رب سے کیا توقع ہوگی، وہ ہمیں موقع دے یا سزا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں کمنٹ باکس میں۔